کمپنی باغ میں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی طرف سے ایک جلسہ ہوا تو کسی نے یہ سوال بھیجا کہ آپ میں بھی کئی گروہ ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ جو مل جل کر رہ اور گزارا کر لیتے ہیں، اگر قادیانی بھی اسی طرح سمجھ لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو قاضی احسان احمد سزا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ اتحاد کے لیے آپ سب کو بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ مولانا نے فرمایا یار ایک باپ کے بیٹے اگر آپس میں جھگڑیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، باپ تو ان کا ایک ہی ہے نا۔ ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے میں آپس میں یہ مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، شیعہ کہ ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، بریلوی کہ ہم مقام رسالت کے محافظ ہیں، دیوبندی کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ مگر جب کوئی عورت خامدی الگ کر لے، کوئی بچے دوسرے ہو جائیں، پھر وہ پہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا رہتا۔ تو قادیانی احباب جو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، وہ اس کی امت ہو گئے۔ ہم اتنے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود ماشاءاللہ ایک ذات پاک کو اپنا مقدار پیشہ مانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اور جان ہے، رمز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ سارے دین کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، ایمان کی جان پوچھیں تو ایک ہی لفظ ہے نا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ دین کا خلاصہ یہی ہے، جس شخص کا سینہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے خالی ہے، ارشاد رسالت مآب علیہ السلام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی دلیل اور حجت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں، ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کہتا مجھے شاید سے یہ سمجھ آتی ہے، دوسرا کہتا یہ آتی ہے، دونوں کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا پاؤں دھوئے جائیں، وہ بیچارہ خام خواہ یہ تکلیف نہیں کرتا، اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسح کا کہتا ہے، آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں، ان کی پاس بھی دلیلیں، حوصلے بڑے کریں، دل کھلے کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے جھگڑے جو ہیں ان میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوں۔